السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ میں سانولی سی، تحریر کمل اکرم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں افسانہ میں سانولی سی۔ اب کیا کھڑی سوچ رہی ہو؟ چلے گئے وہ، آ جاؤ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ جو مہمانوں کے جانے کے بعد سوچوں میں گم تھی، اپنی ماں کی پکار پہ ہوش میں آتی ساری سوچوں کو پرے جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچ کر کپڑے چینج کیے، چہرے پر کیا ہلکا پھلکا میک اپ اتارا اور ہاتھ منہ دھو کر سبزی بنانے لگی۔ آج اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ مہمانوں میں صرف 2 خواتین ہی تھیں، ایک لڑکی کی ماں اور ایک لڑکی کی بہن۔ اس نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر ماں باپ پسند کر آئے تھے تو اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ مشرقی لڑکیاں ماں باپ کی مرضی پہ ہی سر جھکا لیتی ہیں۔ ان کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں وہ پسند آئی ہے، اور جاتے ہوئے لڑکے کی ماں بھی تو اس کی ماں سے کہہ گئی تھی کہ اب آپ لوگ آئیے گا رسم کرنے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ لوگ راضی ہیں۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو اب بھانت بھانت کے لوگوں کے سامنے شو پیس بن کر نہیں جانا پڑے گا۔ جو لوگ رشتہ لائے تھے وہ کافی امیر تھے اور خود وہ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ مریم کے ابو صدیق نے کئی مرتبہ رشتے والی کو منع کیا کہ ہم ان کی برابری کے نہیں ہیں اور انہیں ہماری بیٹی بھی شاید پسند نہ آئے تو ہماری طرف سے انکار ہے، مگر رشتے والی خاتون نے یہ کہہ کر ابو کو راضی کرنا چاہا کہ یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، کیا پتہ آپ کی بیٹی کا نصیب انہی لوگوں سے جڑا ہو اور ان کو آپ کی بیٹی پسند آ جائے۔ مگر صدیق صاحب نے حامی نہ بھری تو اس نے لڑکے کی ماں کو بھی کانفرنس کال میں لے لیا اور پھر لڑکے کی ماں نے کہا کہ رشتہ ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات ہے، آپ لوگ ایک دفعہ بلائیں تو صحیح، دیکھنے میں کیا ہی حرج ہے۔ ان کے پیچھا نہ چھوڑنے پر صدیق نے بالآخر مجبور ہو کر انہیں گھر آنے کی دعوت دے دی تھی، جس پہ حاجرہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ حاجرہ اور مریم کو ان لوگوں سے کوئی امید نہ تھی کہ وہ بہت امیر لوگ تھے جنہیں خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر ماریہ کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے مریم کے نصیب اچھے نکل آئیں، اور آج وہ اسے دیکھ کر چلے گئے تھے۔ سالن بنانے کے بعد اس نے روٹی بھی بنا لی تھی، سب گھر پر ہی تھے تو سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ارے مریم، وہ لڑکے کی بہن کہہ گئی تھی کہ لڑکی کی تصویریں سینڈ کر دینا، چھوٹی بہن نے دیکھنی ہے، تو جا سینڈ کر دے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں حاجرہ نے یاد آنے پر کہا تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ دیکھ تو گئے ہیں، پھر تصویریں کیوں؟ ابھی کون سا بات پکی ہوئی ہے؟ اس نے اعتراض کیا۔ ہاں کر تو گئے ہیں، اب ان کا بیٹا باہر سے آئے گا تو ہی بات آگے بڑھے گی، جا تو کر دے، حاجرہ نے کہا تو وہ سر ہلاتے اپنے کمرے کے جانے پڑی۔ موبائل کھول کر ڈیٹا آن کیا تو سامنے ہی واٹس ایپ پر تھوڑی دیر پہلے کا میسج آیا جگمگا رہا تھا، جو لڑکے کی بہن روبینہ کی طرف سے تھا۔ اپنی پکس سینڈ کرو۔ اس نے میسج پڑھ کر جلدی سے اپنی 2 خوبصورت سی تصاویر سینڈ کر دیں۔ اگلے 5 منٹس میں تصاویر سین ہو چکی تھیں۔ یہ کام نپٹانے کے بعد وہ فیس بک اسکرول کرنے لگی۔ اس کام سے اکتا گئی تو آئندہ آنے والی زندگی کے حسین خواب بننے لگی۔ وہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے۔ لڑکا سعودیہ میں ہوتا تھا اور وہاں اس کا اپنا کاروبار تھا۔ لڑکے کی ماں اور بہن اپنی کار پہ آئی تھیں اور ان کے طور طریقوں اور چہرے سے چھلکتی خوشی سے انہیں جواب مثبت ہی لگا تھا۔ وہ لوگ نا امید کو چھوڑ کر امید کے دیے جلانے لگے تھے۔ اپنے متوقع سسرال کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ جاگی تو شام ہونے کے قریب تھی۔ چھوٹی بہن ماریہ کالج سے آ چکی تھی اور اب اپنے ہونے والے بہنوئی کو دیکھنے کی ضد کرنے لگی تھی۔ اس کی ضد اور خواہش پر مریم نے حاجرہ سے وائس میسج کروا دیا۔ وائس میسج سین کر لیا گیا تھا مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہیں لگا کہ شاید کچھ دیر بعد وہ جواب دیں گی اور تصویریں سینڈ کر دیں گی، مگر ان کا یہ خیال ہی رہا۔ نا امیدی و یأسیت کی کیفیت میں شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی، مگر نہ ان کا میسج آنا تھا نہ آیا۔ شاید وہ لوگ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حاجرہ نے مریم کے ابو صدیق سے کہہ کر رشتے والی کو فون کروایا اور خود بات کی۔ وہ پسند کر گئے تھے میری بیٹی کو۔ انہوں نے کہا بھی کہ اب آپ لوگ خود ہمارے گھر آئیں۔ پہلے تو ہم تو پہلے سے ہی ہو آئے تھے، دوبارہ آنے کی دعوت دی تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ انہیں قبول ہے رشتہ، مگر اب وہ لوگ نہ فون اٹھا رہے ہیں نہ کوئی جواب دے رہے ہیں، اوپر سے لڑکی کی تصویریں بھی لے گئے، نہ جانے کس کس کو دکھائیں گے۔ حاجرہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، نہ جانے کیسی عورت ہے، میں تو تھک گئی ہوں اسے رشتے دکھا کر۔
اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں مگر اسے پسند ہی نہیں آتی، سب کے گھر سے ہو کر لڑکیاں دیکھ کر آ جاتی ہیں، مجھے تو بس ایویں سی لگتی ہیں جسے گھر گھر گھومنے کا شوق ہے۔ اس کی بیٹی نہیں دیکھی تم نے؟ اتنی عمر کی ہو گئی ہے مگر اب تک شادی نہیں ہوئی اس کی، خود کی بیٹی کی طرف دیکھتی نہیں اور دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکال دیتی ہے۔ اس نے آگے سے لڑکے کی ماں کی عزت افزائی کر دی تو ہاجرہ کی آنکھوں کے سامنے لڑکے کی بہن روبینہ کا سراپا گھوم گیا۔ وہ 27-28 سال کی تھی، رنگ سانولا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، نین نقش بھی بس وابجی سے تھے، جبکہ موٹی بھی کافی زیادہ تھی۔ رشتے والی نے ہی اسے بتایا تھا کہ روبینہ کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا، جو آتا ہے انکار کر کے چلا جاتا ہے، اور روبینہ کی ماں بھی بیٹے کے لیے بہو نہیں پسند کر رہی، ایسے ہی کر کے شاید بوڑھا کر دے گی اپنی اولاد کو۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں نہیں کرنی ان سے رشتہ داری، یہ تم ہی تھیں جو پیچھے پڑ گئی تھیں، ہاجرہ نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ میں نے تو بھلا ہی سوچا تھا کہ شاید تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے نکل آئیں، چلو خیر، میں کوئی اور رشتہ دکھا دوں گی، رشتے والی نے کہا تو ہاجرہ نے بے دلی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب تک مریم کے 2 رشتے آئے تھے، پہلے رشتے والوں نے تو دوسرے دن ہی انکار بھجوا دیا تھا، جبکہ روبینہ کے گھر سے ابھی انکار نہیں آیا تھا، مگر ہاجرہ کو لگتا تھا کہ شاید انکار ہو جائے۔ مریم کوئی گری پڑی نہیں تھی، یا ایسے بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی خامی تھی۔ 24 سالہ مریم نے سائنس میں گریجویشن کر رکھی تھی، اچھی خاصی سگھڑ اور تمیزدار لڑکی تھی، مگر اس کا رنگ سانولا تھا، سراپا بھی قدرے دبلا پتلا تھا کہ دکھنے میں وہ انٹرمیڈیٹ کی طالبہ لگتی تھی، نئے نقوش بھی زیادہ خاص نہ تھے، مگر چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، مگر پہلے آئے رشتے پہ اس وجہ کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ لڑکی موٹی نہیں ہے۔ اس رشتے کے ساتھ ساتھ مریم کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا کہ اگر وہ موٹی نہیں تو اس میں اس کا کیا قصور۔ رات کو ماریہ کے سونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آن ٹھہری، بغور اپنا چہرہ دیکھا، اسے وہ خود کو پیاری لگی، پھر وہ دوسروں کو پیاری کیوں نہیں لگتی تھی؟ فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی لڑکیاں دبلی پتلی ہوتی ہیں، جن کی لچکیلی کمر کے لڑکے دیوانے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنے لیے موٹی بہویں کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سوال مریم اکثر خود سے پوچھتی تھی، مگر پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ بے دلی سے وہ کافی دیر تک خود کو دیکھتے رہنے کے بعد اپنی چارپائی پر لیٹی اور آنکھیں موند گئی، مگر بند آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو نکلتا اس کو کم مائگی کا احساس دلا گیا تھا۔ نہ کر دی ہے لڑکے والوں نے، یہ صدیق تھا جو دبے دبے لہجے میں ہاجرہ سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہ کر دی؟ پڑھی لکھی سگھڑ اور فرمانبردار بچی ہے ہماری، ہاجرہ نے حیرت اور افسردگی سے کہا تو صدیق نے ایک بوجھل سا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کہہ رہے تھے کہ لڑکی سانولی ہے اور ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے کوئی گوری لڑکی چاہیے۔ صدیق نے وجہ بتائی تو ہاجرہ نے تیوری چڑھائی۔ ان کا لڑکا تو سانولا بھی نہیں تھا، پکا رنگ تھا اس کا، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ہاجرہ نے تیکھے انداز میں کہا۔ وہ لڑکے والے ہیں، کوئی بھی نقص نکال سکتے ہیں لڑکی میں، اور ہم لڑکی والے ہمیشہ مجبوری ہوتے ہیں۔ صدیق کا لہجہ بے انتہا تلخ تھا، سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ یہ معاشرہ اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ لڑکیوں میں نقص نکال کر ان کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں، جبکہ اپنی بیٹیوں اور لڑکے کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، جو مریم کے نصیب، اللہ اچھا ہی کرے گا۔ ہاجرہ نے صبر کا دامن تھامتے گہرا سانس بھر کر کہا تو صدیق سر ہلاتا کام کے لیے نکل گیا، جبکہ کچن میں کھڑی ماں باپ کی بات سنتی مریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ابھی بنی نہیں چائے؟ ہاجرہ نے باہر سے ہانک لگائی تو وہ تیزی سے آنسو صاف کرتی باہر نکلی۔ بن گئی ہے امی۔ وہ چائے کے 2 کپ تھام کر باہر آئی جہاں سامنے ہی لکڑی کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ماریہ اسکول جا چکی تھی، جبکہ مریم گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اب ہاجرہ کے لیے چائے بنا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ہاجرہ کو دیکھ کر پوچھا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے مسلسل اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہاجرہ نے گہرا سانس بھر کر نظروں کا زاویہ موڑا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ دیکھ رہی ہے مریم خوبصورت ہے یا نہیں؟ پھر اتنی پریشان کیوں ہے؟ مریم نے ایک بار پھر استفسار کیا۔ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے، ہاجرہ نے دکھی دل سے بتایا۔ تو کیا ہوا، دنیا میں ایک لڑکا تھوڑی ہے، شاید اللہ نے اس سے بھی بہتر گھر میں بھیجنا ہو مجھے۔ دل میں اٹھتے احساس کمتری کے احساس کو دبائے اس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی۔ اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھی یہ اس کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، مگر یوں لارا لگا کر دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے نا۔ یہاں ہاں کر گئے اور گھر جا کر انکار بھجوا دیا۔ ہاجرہ نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے تو مریم پھیکا سا مسکرائی۔ امیر لوگوں کے یہی چونچلے ہوتے ہیں امی، تبھی میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں سے متھا نہ لگائیں، مریم نے کہا تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔
پتہ نہیں کس حور پری کی تلاش ہے انہیں۔ تم پڑھی لکھی ہو، سگھڑ ہو، ہر کام آتا ہے تمہیں، مگر اپنی بیٹیوں کے علاوہ انہیں ہر لڑکی بدصورت ہی لگتی ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکالتے ہیں، تبھی ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ حاجرہ نے نخوت سے کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، آپ اس بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان نہ ہوں۔ جس کے ساتھ میرا جوڑ لکھا ہوگا وہ جلد یا بدیر مجھے مل ہی جائے گا۔ اب چائے پئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مریم نے نرمی سے کہتے ماں کا دھیان چائے کی طرف مبذول کروایا جو ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ حاجرہ بھی سر ہلاتی چائے پینے لگی تھی، مگر ذہن ابھی بھی مریم کے رشتے میں الجھا ہوا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اسی ڈگر پہ چلنے لگی تھی۔ مریم کے رشتے کی فکریں ہونے لگی تھیں۔ کئی رشتے والیوں کو کہا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی کام نہیں بن پایا تھا۔ ماریہ اکثر اسے شادی کا نام لے کر چھیڑا کرتی، جس پہ وہ پھیکا سا مسکراتی۔ اب تو اس کا مسکرانے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی آتا وہ یہی کہتا کہ اتنی کمزور لڑکی کا رشتہ کیسے ہو۔ تب کر حاجرہ اس پر چڑھ دوڑتی کہ وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ کھاتی پیتی تو ہے مگر لگتا نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کاموں میں ہی مصروف رہتی۔ ماریہ تو کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، جبکہ حاجرہ پھر بھی تھوڑی بہت مدد کرواتی تھی، جس پر اسے تھوڑی ہی صحیح مگر سہولت ہو جاتی تھی۔ مریم سے بڑا ایک بھائی تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا تھا۔ جب ساتھ تھا تب بھی وہ کوئی خاص خرچہ نہیں دیتا تھا، اور اب تو وہ بالکل الگ تھا تو بالکل ہی منہ موڑ چکا تھا۔ مریم کو شروع سے اندازہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو جائے گا۔ جب وہ ساتھ رہتا تھا تب بہنوں کی یا ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی، تو پھر بعد میں کیسے کرتا؟ کبھی مریم یا ماریہ کے لیے کوئی چیز نہیں لاتا تھا، اگر لا کر دے بھی دیتا تو پہلے ان سے پیسے لیتا۔ وہ اکثر اپنی بیوی کے لیے چیزیں لاتا اور وہ پاس بیٹھی حسرت سے دیکھتی رہتی، مگر نہ کبھی ان کے بھائی کے دل میں اپنی بہنوں کا خیال آیا تھا، نہ ہی انہوں نے احساس دلانا ضروری سمجھا۔ مریم اپنی زندگی سے مطمئن تھی، ایک ہی روٹین میں جینے کی وہ جیسے عادی ہونے لگی تھی، جب بہت اچانک ایک اچھا رشتہ آیا۔ وہ لوگ کافی شریف اور سلجھے ہوئے تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، نہ ہی لڑکا کوئی شہزادہ گلفام تھا، مگر اتنا بھی برا نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا اور اس کی اپنی موبائل کی دکان تھی۔ مریم نے ایک ہی بار لڑکے کی تصویر دیکھی تھی اور ماں باپ کی رضامندی دیکھتے ہاں کر دی تھی۔ وہ لوگ بھی مریم کو دیکھنے آئے تھے اور پھر اسے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، جس پر صدیق کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مریم کا جہیز وغیرہ تو بن ہی چکا تھا، بس فرنیچر رہتا تھا جو 1 مہینے تک مل جاتا، تبھی صدیق نے 1 مہینے بعد شادی رکھ دی تھی۔ مریم سے زیادہ خوش ماریہ تھی، اور ان سب کی خوشی میں مریم بھی خوش تھی کہ اب اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ پریشان تھی کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، جس پر حاجرہ نے یہ کہہ کر اسے تسلی دی کہ کچھ پیسے بینک میں موجود ہیں اور کچھ 15 دن بعد نکلنے والی کمیٹی سے مل جائیں گے، جس پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے کوئی امید نہ تھی کہ وہ انہیں پیسے دے گا۔ دن برق رفتاری سے گزرنے لگے تھے، شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور شادیوں کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں۔ ماریہ اور حاجرہ کے بازار کے چکر لگنے لگے تھے، جبکہ وہ خود کم ہی بازار جاتی تھی۔ اس وقت وہ قرآن پاک کھولے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھی۔ ماریہ اور حاجرہ کچھ دیر پہلے ہی بازار سے لوٹی تھی۔ مریم شادی کے دن رینٹ پر لیا لہنگا پہننے والی تھی، جس کا آرڈر انہوں نے آج ہی بک کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن لہنگا پہننا ہے تو پھر نیا بنوانے کا کیا فائدہ، اور ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اتنا مہنگا لباس خرید سکتے۔ یہ تم روز سورہ یوسف کیوں پڑھتی ہو آپی؟ مریم نے اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ مریم نے قرآن پاک بند کر کے اسے غلاف میں لپیٹا اور اسے اس کی جگہ پہ رکھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں پسند ہے؟ ماریہ نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مریم نے جواب دیا تو وہ دلچسپی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ماریہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے آپ کے قریبی لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیسے ہمارے اپنے ہم سے حسد کا شکار ہو کر لمحوں میں پرائے ہو جاتے ہیں، کیسے ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جا سکتے ہیں، کیسے مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، کیسے اداس ہونا ناشکری کے برابر نہیں ہوتا، اور کیسے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین انعام ہے۔ خدا اپنے محبوب بندوں کو آزمائش کے وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور یہ بھی کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ مریم نے مسکراتے لہجے میں بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ویسے لوگوں کے رشتہ دار اور بھائی کتنے اچھے ہوتے ہیں نا؟ ماریہ کے لہجے میں یاسیت کا ڈیرا تھا۔ سب کے رشتے یا بھائی اچھے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بھائیوں کا پیار نہیں ملتا۔ مریم نے تلخی سے کہہ کر سر جھٹکا۔
اور تم یہ سب باتیں چھوڑو اور ذرا اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ سارا دن بازاروں میں گھومتی ہو اور رات کو تھک کر سو جاتی ہو، فیل ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ مریم نے اسے ٹوکا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اتنی بھی نالائق نہیں ہوں میں، خفگی سے بول کر وہ تکیے پر سر رکھتی ایک بار پھر آنکھیں موندے لیٹ گئی، جس پر مریم تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ جتنا بھی اسے سمجھا لیتی، اسے کرنا وہی ہوتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا۔ وہ من موجی سی اپنی مرضی کی آپ مالک لڑکی تھی، جس سے زبردستی کچھ بھی کروانے اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف تھا۔ ماریا اس کی شادی سے بہت خوش تھی اور زور و شور سے تیاریوں میں بھی لگی ہوئی تھی۔ اب مزید اسے کچھ بول کر وہ اس کی خوشی کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، تبھی آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آج مریم کی شادی تھی اور بارات کے استقبال کا انتظام گھر کے ساتھ والے میدان میں ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا۔ سامنے کی طرف دلہے کے بیٹھنے کے لیے اسٹیج بنایا گیا تھا اور اسٹیج سے نیچے ٹیبل اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ ٹینٹ کے درمیان پارٹیشن لگا کر 2 حصے کیے گئے تھے۔ اسٹیج والا حصہ خواتین کے لیے مخصوص تھا، جبکہ دوسرا حصہ مرد حضرات کے لیے۔ بارات دن کے 3 بجے آئی تھی، جس کا استقبال لڑکیوں نے پھول نچھاور کر کے کیا تھا۔ سب مہمانوں سے ملتے صدیق اور حاجر نے سب کو اندر بٹھایا تھا۔ دولہا اسٹیج پر چلا گیا تھا، جبکہ دلہن یعنی مریم اس وقت گھر پر تھی، جو ساتھ ہی تھا۔ بیوٹیشن اسے تیار کر چکی تھی اور ہمیشہ سادہ رہنے والی مریم پہ بے انتہا روپ آیا تھا۔ بیوٹیشن چلی گئی تو مریم کے پاس ماریا اور اس کی ایک کزن آمنہ موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد صدیق مولوی اور کچھ گواہوں کے ساتھ گھر آیا تھا اور مریم کا نکاح پڑھوایا تھا، جسے مریم نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہاں سے ہو کر وہ لوگ اسٹیج پر آئے تھے اور پھر مولوی صاحب نے لڑکے کا نکاح پڑھایا تھا۔ یوں کچھ ہی دیر میں مریم صدیق سے مریم ظفر بن گئی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا اور مہمانوں کی بدکی میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تقسیم کی گئیں۔ مریم کو باہر اسٹیج پر نہیں لایا گیا تھا، نہ ہی کسی قسم کا فوٹو شوٹ ہوا۔ ان کے گھر میں ایسی بے پردگی کا کوئی رواج نہیں تھا کہ دلہن کو سب کے سامنے اسٹیج پر بٹھایا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا، جس پر مریم کو چادر اوڑھا کر اسٹیج پر لایا گیا اور پھر وہیں سے اس کی رخصتی ہوئی۔ شام 6:30 بجے وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ مریم کو ہال میں موجود صوفے پر بٹھایا گیا تھا اور ظفر بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہاں بٹھا کر دونوں کی کچھ رسمیں کی گئی تھیں۔ محلے کے بچے اور کچھ آنٹیاں دلہن دیکھنے کے شوق میں آتی جا رہی تھیں اور کچھ اسے سلامی کے پیسے بھی دے رہی تھیں۔ مریم تھک چکی تھی مگر خود سے اس سلسلے کو ختم بھی نہیں کر سکتی تھی، تبھی ضبط کیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد منہ دکھائی کا سلسلہ تھما تو ظفر کی بہنیں اسے اس کے کمرے میں لے گئیں، جو زیادہ بڑا نہ تھا۔ مریم کے فرنیچر میں سے بیڈ، الماری اور ڈریسنگ ٹیبل ہی کمرے میں رکھا گیا تھا، باقی کا سامان دوسرے کمرے میں تھا۔ مریم کی دونوں نندیں شادی شدہ تھیں، صرف ایک دیور تھا جو کنوارا تھا اور ظفر سے چھوٹا بھی، وہ ابھی FSC کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد مریم کو لگا تھا کہ اب وہ کچھ آرام کر سکے گی، مگر ان کے کمرے میں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ظفر بھی کمرے میں آ گیا اور پھر اس کی ایک بہن ان کی کپل تصویر بنانے لگی، دوسری بہن ان کو پوز بنانا سکھا رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ مریم بیڈ پر بیٹھ گئی تو ظفر بھی اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ظفر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ جھجک کر ہاتھ چھڑانے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیسی جھجک اور شرم؟ ظفر نے اس کی مزاحمت دیکھ کر ٹوکا تو وہ اپنی مزاحمت ترک کر گئی۔ ویسے تمہارے ہاتھوں کا رنگ چہرے سے ذرا مختلف ہے۔ ظفر نے بغور اس کے ہاتھوں اور چہرے کو دیکھ کر تبصرہ کیا، مگر مریم کو یہ طنز ہی لگا، مگر وہ چپ رہی۔ چہرہ تو میک اپ نے نکھار دیا ہے، ہاتھوں پر بھی کچھ کروا لیتی۔ وہ عام سے لہجے میں اس کے حنائی ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، مگر اس کی ہر بات پہ مریم کے دل پر ضرب لگ رہی تھی۔ نم نظریں اپنے سامنے ہاتھوں پر جمی تھیں جو ظفر کے ہاتھ میں قید تھا۔ خیر، کپڑے چینج کر لو پہلے، پھر باقی باتیں کریں گے۔ ظفر نے اس کے ہاتھ چھوڑے تو وہ چپ چاپ بیڈ سے نیچے اتر کر آئینے کے سامنے ٹھہر گئی۔ میک اپ سے دمکتا وہ چہرہ کسی مومی گڑیا کا لگ رہا تھا، اور جب میک اپ اترتا تو اس کی سامنے رنگت نمایاں ہو جاتی۔ اس نے بوجھل سا سانس بھر کر پنز اتارنا شروع کی۔ دوپٹے کی پنز اتار کر دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پہ رکھا اور ایک ایک کر کے ساری جویلری اتارنے لگی۔ اس کے فارغ ہونے تک ظفر چینج کر کے باہر آ چکا تھا اور اب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ جویلری اتار کر اس نے میک اپ ریموور لیکوڈ تھاما اور الماری سے ایک ڈریس لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے باہر آئی۔ احتیاط سے لہنگا سمیٹ کر اچھے سے الماری میں رکھا کہ خراب نہ ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بیڈ کی جانب آئی جہاں ظفر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ اسے بیڈ پر دیکھ کر وہ فون سائڈ پر رکھتا اٹھ کر بیٹھا اور اس کی طرف رخ کیا۔ یعنی میں درست تھا، وہ چمک دمک میک اپ کی ہی تھی، چہرہ بھی تمہارا سانولا ہی ہے۔ ظفر نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوری اونچی کرتے کہا تو مریم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔
ظفر کا رنگ بھی کوئی خاص گورا نہیں تھا، مریم کے جیسا ہی تھا، لیکن اگر یہ بات وہ اس وقت ظفر کو کہہ دیتی تو یقیناً ظفر اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا اور اسے منہ دراز عورت کا لقب بھی دے دیتا، اور وہ پہلی ہی رات ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو اپنے شوہر سے اپنی تعریفیں سننے کی متمنی تھی، ہر لڑکی کی طرح اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتی تھی، اب ایسا کچھ ہوتا نظر نہ آنے پر اپنے دل کو سمجھا چکی تھی۔ میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، اس لیے کبھی کوئی اسکن پروڈکٹ استعمال نہیں کی، مریم نے نرمی سے کہا تو ظفر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ خیر، یہ باتیں چھوڑو اور میری بات دھیان سے سنو، اس نے کہا تو مریم سر ہلاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے لیے میرے ماں باپ بہت اہم ہیں، تو احتیاط کرنا کہ ان کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب تم آ گئی ہو تو اماں کو کوئی کام وام مت کرنے دینا، جیسے ہی یہ شادی کا بکھیڑا ختم ہو تو ساری ذمہ داریاں سنبھال لینا۔ مظفر چھوٹا بھائی چھوٹا نہیں ہے تو اس کا سامنے ذرا فیشن کرنے سے اجتناب کرنا اور دوپٹہ سر پر ہی رہے۔ ایک بات اور، مجھے زبان دراز عورتیں پسند نہیں ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کرنا۔ اب یہ گھر تمہارا ہے، اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے، سمجھی؟ ظفر نے اسے پوری بات سمجھائی تو وہ بت بنی سر ہلا گئی۔ پہلے ساری زندگی ماں باپ کا گھر سنبھالا تھا کہ بڑی بیٹی ہو، اور اب یہاں بھی صرف گھر سنبھالنا تھا۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات، اس کی خوشیاں کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی سوچے بیٹھی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے سگڑھاپے کے گن گائے گا، اس کی تعریف کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ شادی کی پہلی رات اس نے اس کی حدود اور ذمہ داریاں واضح کر دی تھیں۔ ایک بات تو اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس زندگی کی خوشیاں ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی انسان بغیر خوشیوں کے صرف آزمائشیں اور دکھ سہ کر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس کو دوسروں کے کہنے پر جینا تھا، ویسے ہی جیسا وہ چاہتے تھے، پہلے ماں باپ کی مرضی کے مطابق اور اب اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق۔ ظفر اس کا شوہر تھا اور ہر شوہر کی طرح وہ بھی یہ رشتہ نبھانے والا تھا، لیکن شاید اس رشتے میں اسے کبھی وہ مان نہیں ملتا جو ایک چاہنے والا شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اب ادھر تو آؤ میرے پاس، دور سے دیکھ کر کب تک دل بہلاؤں گا؟ ظفر نے اسے سوچوں میں گم دے کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس سے آن لگی۔ اب وہ اسے اپنے حصار میں بھرے اس سے اپنا حق وصولنے لگا تھا۔ ایک عام عورت کی طرح وہ بغیر مزاحمت کی اپنا فرض پورا کر رہی تھی کہ وہ کوئی ہیروئن نہیں تھی جس کا شوہر اس کی شان میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ وہ ایک عام عورت تھی جس کی زندگی میں عام شوہر ہی آیا تھا کہ ہیرو تو ہیروئنوں کو ملا کرتے ہیں، جو صرف افسانوی دنیا میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں کسی کو ہیرو نہیں ملا کرتا۔ ایک عام عورت بن کر اپنے سسرال والوں کی خدمتیں اور شوہر کے آگے زبان بند رکھ کر ہی زندگی گزار دیتی ہے اور اف تک نہیں کرتی، اور مریم کی زندگی بھی ایسی ہی گزرنے والی تھی۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، اجازت دیجیے اب، اللہ حافظ۔